إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته یوم القیامہ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، چیزوں کو خریدنا بھی ایک فن ہے۔ ہر انسان اس فن کے اندر ماہر نہیں ہوتا۔ بارگیننگ کرنا، دکاندار کے ساتھ ریٹ کے لیے الجھنا، بحث مباحثہ تکرار کرنا، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، اپنی ذات کی حد تک تو میں جانتا ہوں کہ میں دنیا کی کوئی چیز خرید نہیں سکتا، کبھی زندگی میں خریدی نہیں ہے، کبھی پتہ ہی نہیں چیزیں کیسے خریدتے ہیں، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی۔ عام طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ دھوکہ بھی جلدی کھا جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، 10 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کے بیچ دیتے ہیں لوگ۔ جو مانگا وہی دے دیا، دکاندار نے ہلکی سی قسم اٹھائی، دل نرم ہو گیا، اس کی بات مان لی۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے حضرت ہوتے ہیں، ان کو بڑا فن اور مہارت ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں، لوگ 100 والی چیز 500 کی بیچ دیتے ہیں۔ دوسری طرف معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو 100 والی چیز منتیں ترلے سماجتیں کر کے قسمیں کھا کے 50 کی بھی لے آئے گا۔ دکاندار کو اس پہ ترس آ جائے گا۔ شریعت نے اسی لیے پہلی قسم کے لوگوں کے لیے ایک گنجائش رکھی ہے کہ وہ لوگ خریدا ہوا مال واپس کر سکتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ رغبت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، من اقال مسلما، جو کسی مسلمان کی لغزش کو تسلیم کر لے گا، مسلمان کی کاروباری غلطی تسلیم کر لے گا اور اس سے چیز واپس لے لے گا، اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنی غلطیوں کا عذر پیش کرے گا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کو کوئی چیز بیچیں اور اس کے ساتھ غلطی ہو جائے، دھوکہ ہو جائے، یا اس بندے کو پتہ چل جائے، بس اوقات ہوتا ہے نا جلد بازی میں معاملات ہو جاتے ہیں، بندہ چیز خرید لیتا ہے، چیز خریدنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے یار یہ تو میں نے لینی نہیں تھی، میں تو کچھ اور لینے آیا تھا، یا مجھے اس رنگ کا سوٹ چاہیے تھا میں یہ لے آیا، مجھے اس مٹیریل کا چاہیے تھا میں یہ لے آیا۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان کو چیز خریدنے کے بعد اس کے پیسے واپس کر دے گا، چیز لے لے گا، وہ کہے گا یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے چیز واپس لے لو، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور جائے گا، اللہ پوچھیں گے نا ہاں یہ گناہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ آگے سے کہتے ہاں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ وجہ بن گئی، وہ وجہ بن گئی، فرمایا اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے یہ چیز ہمیشہ یاد رکھے، دکانوں کے اوپر کبھی یہ نہ لکھے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ ویسے کوئی زبردستی نہیں ہے، ایک دفعہ چیز ہاتھ سے نکل گئی، بندہ دکان سے چلا گیا، کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ چیز واپس کریں، لازمی صورتیں میں اس کے بعد عرض کروں گا 6 انشاءاللہ، جہاں چیز واپس کرنا لازمی ہو جاتا ہے، یہ اختیاری صورت ہے، یہ اس کو سہولت دینے والی بات ہے۔ تو یہ دکانوں پہ یہ نہ لکھے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے وہ دکانیں بہت چلتی ہیں جہاں پر کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں ریٹ ایک ہی ہے، وہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں، لوگ میرے جیسے لوگ جلدی چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ریٹ ایک ہی ہے، چیز ایک نمبر ہے، فکس ریٹ ہے، وہ سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی یہ فلاں لینا لو، نہیں لینا نہ لو، جیسے مارٹ والے حضرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح دکانوں کے اوپر یہ اگر لکھا ہوا ہو خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہو جائے گا، جو میں لوگوں کی ذہنیت سمجھ سکتا ہوں وہ یہی ہے، لوگ ایسی دکان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور آپ حضرات خود ہی سوچیں، جو کاروباری حضرات ہیں نا، آخر کتنے لوگ ہیں جو ان کی دکانوں پہ واپس آ کے مال واپس کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ہے، 1000 میں سے کوئی 2-5 لوگ ہیں جو مال واپس کرنے دکان پہ دوبارہ جاتے ہیں۔ لیکن یہی جو 1000 میں سے 2-5 مال واپس کرنے دوبارہ دکان پہ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن۔ یہ آپ کے اچھے گاہک بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہ کیا، انہوں نے 50 بندوں کو جا کے کہنا وہاں سے جا کے چیز نہ لینا، وہ بندے ایسے ہیں۔ اگر یہی خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل کر لیا، انہوں نے 50 بندوں کو جا کر کہنا ہے فلاں بندے کے پاس جا کر چیز لے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، خریدا ہوا مال واپس اور تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ تو ہو گئی نا خریدار یا مشتری کی یا بائے کی یا دکاندار کی اپنی پسند اور ناپسند، کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ لیکن شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر دکاندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کو واپس لے، اور دکاندار کے لیے یہ بھی لازمی ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے وہ زبردستی چیز واپس لے لے، یعنی خریدنے والا زبردستی چیز واپس کر سکتا ہے اور بیچنے والا زبردستی چیز واپس لے سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز، جب کاروباری بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں اسی دکان پہ اسی اڈے پہ موجود ہوں، اڈے سے جدا ہونے سے پہلے چیزوں کو واپس لے اور کر سکتے۔ آپ سمجھیں کہ مثلا میں کسی جگہ پہ چلا گیا ہوں خریدنے کے لیے، اب دکاندار کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے، سودا طے ہو گیا، میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے، رسید بھی کٹ گئی، لیکن اگر میں وہاں موجود ہوں اور مجھے احساس ہو جائے کہ میں نے یہ چیز نہیں لینی، شریعت کی روشنی میں وہ چیز واپس کر سکتا ہوں۔ اور اگر سودا ہو گیا، پیسے لے لیے، دکاندار نے پکڑ لیے، دکاندار کو احساس ہو جائے میں نے یہ چیز سستی دے دی ہے، میں نے یہ چیز غلطی سے دے دی ہے، دکاندار چیز واپس لے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا۔ ما اذا تبايع الرجلان، آپ فرماتے جب دو بندے آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، جب تک وہ دونوں اس اڈے پہ موجود ہوں، جدا جدا نہ ہو، علیحدہ نہ ہو، اس وقت تک ان دونوں کو اختیار ہے چیزوں کو واپس کر سکتے ہیں۔ بیچنے والا چیز واپس لے سکتا ہے، خریدنے والا چیز واپس کر سکتا ہے، لیکن جو جدائی ہونی ہے وہ جسمانی ہونی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کسی سے کوئی چیز خریدتے تھے،
جب ان کے ساتھ ریٹ طے ہو جاتا چیز لے لیا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں سے چلے جایا کرتے تھے، دوبارہ ایک چکر مار کے اگر ضرورت ہوتی تو دوبارہ دکان پہ واپس آ جایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ سودا پکا ہو گیا، میں یہاں سے چلا جاؤں، اب نہ میرے پاس اختیار ہو واپس کرنے کا، نہ اس کے پاس اختیار ہو چیز واپس لینے کا۔ لیکن یہ چیز یاد رکھنی ہے، جو آپس میں جدائی کرنی ہے، علیحدہ ہونا ہے، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہونا۔ یہ نہ ہو کہ دکاندار چیز 1000 کی ہے، 10,000 کی فروخت کر کے کہ اچھا جی مجھے کام ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں، اس کو یہ اندیشہ نہ ہو دل میں، اگر اس بندے کو ریٹ کا صحیح پتہ چل گیا اس نے چیز واپس کر دینی ہے، لہٰذا میں یہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہوں تاکہ اس کا یہ اختیار ختم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَن يَسْتَقِيلَ، کسی دکاندار کے لیے جائز نہیں ہے اپنے دوست کے ساتھ سودے بازی کرنے کے بعد اس نیت سے وہاں سے رفو چکر ہو جائے کہیں وہ چیز ہی نہ واپس کر دیں، نیت صاف رکھ کے علیحدہ ہو جائے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے جہاں اختیار ہے خریدنے والے کو چیز زبردستی واپس کر دیتا ہے، بندہ شرط لگا دے، دکاندار شرط لگا دے کہ میں شرط لگا کے کہتا ہوں یہ چیز ایسی ہے، یا آپس میں کوئی بھی شرط طے کر لے، مثلا شرط طے کر لے، وہ کہے بھئی میری خریدنے کی شرط یہ ہے 3 دن کے بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا اگر میری مرضی کی چیز نہ ہوئی۔ مثلا کوئی چیز سیکنڈ ہینڈ خرید لیتا ہے بندہ، اب 1 نمبر چیز کی تو گارنٹی ہو، وارنٹی ہو، گارنٹی کارڈ ہو، وارنٹی کارڈ ہو، لیکن جو سیکنڈ ہینڈ چیز ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کوئی وارنٹی نہیں ہوتی، اگر نکل آئے تو بڑی اچھی نکل آئے، اگر نہ نکلے تو نہ اچھی نکلے۔ تو عام طور پر دیکھا گیا ہے جب سیکنڈ ہینڈ چیزیں خریدی جاتی ہیں، بندہ دکاندار کو یا اس دوست کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک شرط پہ میں آپ سے چیز لوں گا، اگر یہ 3-4 دن کے بعد خراب ہوگی تو میں نے آپ کو واپس کر دینی، یا بندہ خود کہہ دیتا ہے کہ آپ کو 1 ہفتے کا اختیار ہے، 1 ہفتے کے اندر اگر یہ چیز خراب ہوئی تو واپس لوں گا ورنہ نہیں لوں گا، تو دونوں اپنے قول کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے المسلمون علی شروطہم، فرمایا مسلمانوں کو اپنی شرطوں پہ، جائز شرطوں پہ پکا رہنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والے جو وعدے کیا کرتے ہو نا وہ پورے بھی کیا کرو، قسمیں اور شرطیں پوری کیا کرو، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز جس کے اوپر انسان کو اختیار ہے چیز واپس کر سکتا ہے، بندے کو دکھایا کچھ گیا ہے دیا کچھ گیا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا انٹرنیٹ کے معاملات ہیں، اب یہ تو ہونا کہ وہ چیز بالکل آنکھوں کے سامنے ہو نا، آنکھوں کے سامنے چیز دیکھی ہو پھر تو اور ہے، لیکن انسان کو دکھایا کچھ جائے، جیسے جنگ بازار میں نہیں ہوتا، اگر آپ اندر چلے جائیں وہاں شاپر بھر کے رکھے ہوتے ہیں، آپ بڑی خوشی سے بڑی محبت کے ساتھ اپنی مرضی سے ٹٹولتے ہیں ڈالتے ہیں، وہ آپ کا دھیان کسی جانب بھٹکاتے ہیں، وہ شاپر نیچے اور گندا شاپر اوپر۔ یہ چیز اگر وہ چیز جو دیکھی ہے جو دکھائی گئی ہے اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے، یہ دھوکہ ہے اور شریعت کے اندر دھوکہ منع ہے۔ لہذا جو کاروباری حضرات کپڑے دکھاتے ہیں مارکیٹ کے اندر جس طرح کی دوسری چیزیں دکھاتے ہیں، ساری چیزیں دکھانے کے بعد جب سودا طے ہو جاتا ہے کوئی اور چیز نکال کے آپ کو واپس کر دے دیتے ہیں، ہم گھر آ کر دیکھیں وہ چیز نہیں ہے جس کو ہم نے لیا تھا، ایسی شکل کے اندر بھی انسان کو اختیار چیز واپس کر سکتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں پچھلی دفعہ بھی دی تھی، جیسا کہ انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں دی جاتی ہیں، تصویریں دی جاتی ہیں، ویڈیوز دی جاتی ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں، ایک تو ویسے کیمرے کی چمک دمک ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اور کیمرے پتہ نہیں کتنے میگا پکسل ہوتے ہیں، اور اب تو ایک موبائل میں 8 10 کیمرے آگے ہیں، وہ اتنی صاف ستھری تصویر آتی ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب چیز ہاتھ آتی ہے ایسے وقت میں انسان کو اختیار ہے چیز واپس کر سکتا ہے، اور دکاندار کے لیے لازمی ہے چیز واپس کر لے ورنہ گنہگار ہے۔ نمبر 4 چیز ہے بھائی دھوکے کی وجہ سے، کسی کو دھوکہ دے کے چیز بیچ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا۔ اب مسلمان کے ساتھ دھوکہ تو کیا نہیں جا سکتا، آپ علیہ السلام فرماتے من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرتا اس کا ہم مسلمانوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دھوکہ کر کے جو چیزیں بیچی جاتی ہیں
شریعت کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں. مثلاً پہلی چیز کیا ہے؟ مارکیٹ سے باہر جا کے لوگوں کو مل لینا. پتہ ہوتا ہے مارکیٹ والوں کو ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے اور وہ چیز اسی موسم میں مارکیٹ میں آتی ہے. لیکن جو لوگ باہر کے شہروں سے لے کے آتے ہیں، جو بروکر ہوتے ہیں، کاروباری باہر کے شہروں سے آتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ مارکیٹ ریٹ کیا ہے، الا کہ وہ لوگ بذات خود وہ کام کرتے ہوں، ان کے اپنے بروکر، اپنی دکان وہاں پر، اپنا اڈا وہاں پر مارکیٹ میں ہو، اپنے بندے مارکیٹ میں چھوڑے ہوں، پھر تو ان کو مارکیٹ ریٹ کا پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر انہوں نے اپنے بندے مارکیٹ میں نہیں چھوڑے، عرب کے اندر دستور تھا، لوگ کیا کرتے، جب کسی چیز کا سیزن آتا اور بیوپاری اپنے اپنے علاقوں سے کوئی ڈنگر لے کر آتے، کوئی بھی چیز لے کر آتے، وہ 3 4 5 6 کلومیٹر باہر چلے جاتے ہیں. ویسے ہی ہاں بھی کیا لے کے آئے ہو؟ یہ لے کے آیا ہوں. کیا ریٹ؟ اچھا یہ ریٹ دو گے. اب وہ جو لے کے آنے والا وہ سوچتا ہے یار میں نے کہاں 4 5 کلومیٹر سفر کرنا ہے، چلو یہیں سے میں جان چھڑوا لیتا ہوں. اب نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ اس کو مارکیٹ ریٹ نہیں لگاتے، اس کو 2 نمبری کا شکار کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، میں لا تلقوا الجنب، خبردار قافلے والوں کو آگے بڑھ کے شہر سے باہر نہ ملا کرو، بائی پاس پہ جا کے نہ ملا کرو، ان کو مارکیٹ میں آنے دیا کرو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر کوئی بندہ کسی قافلے والے سے، کسی بھی بندے سے، کسی ٹرک والے سے، کسی بھی بندے سے کوئی چیز مارکیٹ سے کم ریٹ پہ خرید لیتا ہے اور وہ بندہ مارکیٹ میں آ کر ریٹ جان لیتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو اس بندے کو اختیار ہے، وہ اس بندے سے چیز واپس لے سکتا ہے. جس نے مارکیٹ ریٹ غلط لگایا ہے اس سے زبردستی چیز واپس لے سکتا ہے، اس نے مارکیٹ ریٹ سے ہی نہیں لگایا. اور دھوکے کی دوسری قسم ہے بولی لگا کر دھوکہ دینا. جیسے ہمارے یہاں نہیں، بولی کی 2 قسمیں ہیں. ایک بولی جائز ہے جو نیک نیتی کے ساتھ لگائی جائے، کوئی بھی خرید لے، کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر لے. لیکن ایک دستور عرب کے اندر یہ تھا اور آج بھی یہی ہے، بینک والے یہی کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بروکر یہی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے؟ آپس میں طے کر لیتے کہ یہ چیز ہم نے اتنے کی بیچنی ہے. لیکن اتنے کی بیچنی ہے تو بیچنی کیسے ہے؟ وہ اپنا بندہ درمیان میں بٹھا دیتے. اب ہوتا کیا، لوگ بولی شروع کرتے، اتنے لاکھ سے بولی ہے، اب اتنے لاکھ سے بولی شروع ہوگی. اب دیکھیں گے کہ ایک بندہ پھنس گیا ہے، اس کی چیز کے اوپر نیت اور دل آ گیا ہے، اپنے بندے کو اشارہ کرتے ہیں، لو جی بولی بڑھاؤ، بولی چلاتے جاؤ. وہ کہتا 10 لاکھ، اپنے بندے کو اشارہ کرتے ہاں بھی، وہ کہتا 11 لاکھ. اس کے بعد وہ کہتا 13 لاکھ، وہ اپنے بندے کو اشارہ کرتے ہاں بھی بولتے جاؤ بولتے جاؤ. جب بہت زیادہ ریٹ ہو جاتا اس کے بعد اپنے بندے کو اشارہ کرتے ہاں بھی بس. آپ نے فرمایا لا تناجشوا، خبردار اس نیت سے بولی نہ لگایا کرو کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کے مال ہڑپ اور ہضم کرنے ہیں. اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا جائے، 2 نمبر بولی لگائی جائے اور اس بندے کو پتہ چل جائے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ثبوت مل جائے، اس بندے کو اختیار ہے اپنی چیز واپس چیز دے کے اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے. اور دھوکے کی تیسری قسم ہے کسی کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر بے تحاشا رقم لگا دینا. بے تحاشا رقم. مثلا میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، شریعت کے اندر ایک چیز ہے عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے. ہر چیز کا ایک مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے اور ہر چیز کے اندر سب کو پتا ہوتا ہے اتنا منافع ہوتا ہے. مثلا 10 والی چیز ہے، آپ اس سے 10 روپے منافع لے لیں. 100 والی چیز ہے یار، آپ 15 روپے منافع لے لیں، 20 روپے منافع لے لیں، 25 30 50 لے لیں، جو مارکیٹ کے اندر ہو جائے. جیسے چائنا کی چیزیں آتی ہیں نا، اس میں 100% لوگ بتاتے ہیں منافع ہوتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں 100% منافع ہوتا ہے. یہ ایک مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے نے مارکیٹ ریٹ لگایا ہے. یہ صرف چیز کے پیسے وصول نہیں کر رہا یا چیز سے منافع نہیں لے رہا، یہ 100% منافع لینے کے بعد بل بھی نکال رہا ہے، یہ دکان کا کرایہ بھی دے رہا ہے، یہ ملازموں کے خرچے بھی ادا کر رہا ہے، یہ گھر کا خرچہ بھی چلا رہا ہے، یہ ڈینٹنگ پینٹنگ بھی انہی پیسوں سے کرواتا ہے. دیکھنا 100-50 روپیہ تو ایک معمولی عرف ہے نا، ایک معمول کی چیز ہے، کاروباری ریٹ ہے. لیکن مارکیٹ ریٹ سے بے تحاشا پیسے لگا دینا. مثلا ایک چیز 1000 روپے کی ہے اور اس بندے کو وہ 10,000 کی بیچ دینا، یہ کتنا بڑا دھوکہ اور ناانصافی ہے. 10,000 کی چیز ہے، کسی بندے کو 50,000 کی بیچ دینا. اگر کسی سے اس طرح دھوکہ کر کے چیز بیچی جائے، اس بندے کو بھی شریعت کی نگاہ میں اختیار ہے کہ وہ بندہ چیز واپس کر کے اپنے پیسے لے سکتا ہے. اور 5ویں چیز جس میں کاروباری بندے کو، خریدنے والے کو اختیار ہے
زبردستی چیز واپس کر سکتا ہے بھائیو. پانچویں چیز ہے کسی نکمی چیز کو اچھا بنا کے بیچ دینا. چیز کے اندر وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی جو اس میں بتانا. عرب کے لوگوں کے اندر ایک عجیب بات تھی. وہ لوگ ظاہری بات ہے اس دور کے اندر جو ہے بارٹر سسٹم تھا. بارٹر سسٹم تھا. یہ ہمارے جیسے یہ پیسے نہیں چلتے تھے. اس دور میں یہ ہوتا تھا اونٹ لے لو بکری دے دو, بکری دے دو اونٹ لے لو, اتنی بکریاں اتنے اونٹوں کے برابر ہیں. یہ بارٹر سسٹم آج بھی جن جن ملکوں نے یہ کیا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. ہماری حکومت یہ سمجھ لے بنگ بنانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ پوری قوم کو بنگی بنانے لگے. ہمارے ہاں بنگی کسی کو تانا اور ذلیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. جن ملکوں نے اپنی معیشت سٹینڈ کی ہے پوری دنیا سے پنگا لے کر, انہوں نے دنیا کو بارٹر سسٹم پہ چلایا. صدام تھا, عراق خوشحال تھا. قذافی تھا, لیبیا خوشحال تھا. وینزویلا کے اندر آج بھی خوشحالی ہے, پوری دنیا ان کے خلاف ہے. وینزویلا کیوں کامیاب ہے؟ وینزویلا کے اندر ہوگو شاویز کے بعد اس کا جانشین آیا, اس نے وہی پالیسیاں رکھی بارٹر سسٹم کی. پھر کبھی بارٹر سسٹم پہ بات صحیح. بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ سے بدلے میں پیسے نہیں لینے. صدام یہی کہتا تھا آپ مجھ سے تیل لیں, میں نے آپ سے بدلے میں پیسے ڈالر نہیں لینے, میں نے آپ سے بدلے میں یہ چیز لینی ہے. آج بھی دنیا میں جو ملک یہ کام کر رہے ہیں وہ کامیاب ہے, ان کی معیشت صحیح ہے. باہر کیا ہے وہ الگ داستان ہے. وہ جو ہے وہ اس وقت بارٹر سسٹم تھا. لوگ انڈے دے کے مرغی لے لینا, مرغی دے کے انڈے لے لینا. آج بھی دیہاتوں کے اندر یہ سسٹم چلتا ہے. باہر کیف وہ کیا کرتے, اپنے جانور بیچنے ہوتے. اب لوگ جانور کیوں خریدیں گے؟ دودھ زیادہ دے گا. جتنا دودھ زیادہ دیتا اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوتی. عرب کے لوگ کیا کرتے, 2-3 دن تک جانور کا دودھ نہیں نکالتے. اس دور میں ٹیکے نہیں تھے نا جانور کو لگانے کے لیے, تو وہ 2-3 دن کے لیے وہ جانور کا دودھ نہیں نکالتے تھے. وہ جناب والا 2-3 دن کسی جانور کا دودھ نہ نکلے, آپ تصور کریں اس کی تو تھیلیاں بھر جائیں گی, تھن بھر جائیں گے. وہ بتاتے یار یہ روزانہ کا 12 کلو دودھ دیتا ہے, یہ روزانہ کا 15 کلو دودھ دیتی ہے جانور. وہ کہتے نہیں یار. کہتا اچھا 2 کے دیکھ لو. وہ جناب جانور کا دودھ نکالتا, وہ کہتا واہ یار اس نے تو 15 کلو دودھ دے دیا ہے. اس کو یہ نہیں پتا یہ 3 دن کا سرمایہ ہے, یہ 3 دن کی جانور کی سیونگ ہے. وہ کیا کرتے, جانور خرید لیتے. یہ دھوکہ ہوتا ہے. موجودہ دور کے اندر اس کی مثال آپ یوں سمجھے, لوگ گاڑیوں کو ڈینٹنگ پینٹنگ کروا لیتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے, بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے اندر خانے, انجن تباہ ہو جاتا ہے, سارا کچھ برا حال ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, رنگ روغن کرواتے ہیں, اوپر سے ڈینٹنگ پینٹنگ کرواتے ہیں, سیدھا صحیح کرواتے ہیں. کروانے کے بعد ہمیں جو ہے وہ 2-3 لاکھ مہنگی بیچ دیتے. یا دوسری مثال اس کی یوں سمجھے, لوگ ٹوٹے ہوئے گھر خریدتے ہیں, گرنے والے گھر خریدتے ہیں. اب گرنے والے گھر خریدنے سستے مل جاتے ہیں. ان کو خریدنے کے بعد اس کے اوپر 2-4-5-10 لاکھ روپیہ لگایا اور جناب اس کو 40-50 لاکھ کے منافع پہ بیچ دیا. دیکھیں منافع پہ بیچنا منع نہیں ہے, جو منع ہے وہ دھوکہ دینا ہے. لوگوں کو اصل حقیقت نہیں بتانی کہ یہ گرنے والا ہے. کیا اس کے اوپر رنگ روگن کروا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کو اس طرح کوئی چیز بیچ دے, اس بندے کو اختیار ہے وہ چیز واپس کر سکتا, اس کو کرنی پڑے گی. اور چھٹی چیز, اس میں اختیار بیچنے والے کو ہے, خریدار کو نہیں ہے. یعنی کہ بائے اور مشتری میں, خریدنے والے میں اور بیچنے والے میں, دونوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. ہمارا ریٹ کیا تھا, ریٹ فکس کرنے کے معاملے میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا دکاندار کوئی چیز خریدتا ہے, خریدار کوئی چیز خریدتا ہے, تو دکاندار کی بات سمجھ نہیں آتی. فرض کریں دکاندار نے اسے کہا ہوتا ہے یہ چیز 15,000 کی ہے, 15,000 کی ہے. وہ خریدنے والا سمجھتا ہے اس نے مجھے جو 5,000 کا ہے. دیکھیں یہاں تنازع ہو گیا, دونوں میں اختلاف ہو گیا. ریٹ کے اوپر اختلاف ہو جانا دونوں کا. اب جب پرچی کٹتی ہے یا جو بھی مسئلہ بنتا ہے, اب جب پیسے دینے کی باری آتی ہے, لینے کی باری آتی ہے, تو دینے والا 5 دیتا ہے اور لینے والا کہتا ہے یہ کہ ابھی 10 اور دو. کہتا نہیں تم نے تو مجھے 5 کہا تھا. کہتا نہیں بھائی میں نے تمہیں 15,000 کہا تھا. اب یہاں پر دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا, تضاد ہو گیا, اختلاف ہو گیا. اب اس کا بھی تو حل کرنا ہے. اب یہاں پر کیا کیا جائے؟ اگر بات کو نہ ٹالا جائے, بات کو نہ ختم کیا جائے, باہم دست و گریباں ہوں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے. یہاں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں, شریعت نے خرید و فروخت کے معاملات میں یہ جتنی شکلیں میں نے عرض کی ہیں,
یا اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں وہ ساری اسی لیے رکھی ہیں تاکہ آپس میں مسلمانوں کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا نہ ہو اور نوبت قتل و غارت تک نہ پہنچ جائے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں معاشرے کے اندر 20-20 روپے پر 50-50 روپے پر لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں۔ شریعت نے پہلے سے یہ چیزیں رکھی، بھائی تم نے یہ واپس کرنی ہے، تم نے یہ واپس لینی ہے تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھے۔ اب میں عرض کر رہا تھا یہ معاملہ ہے بائع اور مشتری کے درمیان، بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان ریٹ کے اختلاف ہو گیا ہے۔ ایسے مسئلے کے اندر دکاندار کو اختیار ہے چاہے چیز بیچے چاہے نہ بیچے، وہ کہے ٹھیک ہے بھائی تم اپنے پیسے واپس رکھو، میں نے تمہیں چیز نہیں بیچنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابہ جناب اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے کوئی آپس میں نہ کوئی خرید و فروخت کی، کوئی زمین کا مسئلہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود خریدار تھے اور جناب اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ زمین کے بیچنے والے تھے۔ اب دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود کہیں یار تم نے مجھے 10,000 کہا ہے، وہ کہے نہیں جی میں نے 15 کہا ہے۔ عبداللہ کہے نہیں تم نے مجھے 10,000 درہم کہا تھا، وہ بولے نہیں میں نے آپ کو 15 کہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا اختلف البیعان، جب خریدنے والا اور بیچنے والے دونوں کا ریٹ میں اختلاف ہو جائے، ولیس بینہما بینہ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی دلیل نہیں ہے، یا تو دلیل ہو نا کوئی لکھا ہوا ہو، کوئی سٹامپ پیپر ہو یا کوئی پرچی کاٹی ہو، یا دو بندے کھڑے ہوں وہ بتائے نہیں جی ریٹ یہ تھا، میں لیس بینہما بینہ، ان دونوں کے درمیان کوئی گواہ نہیں ہے، والبیع قائم بعینہ، اور جو چیز بیچی ہے وہ ابھی وہیں پر ہے، منتقل بھی نہیں کی، ابھی وہیں پر موجود ہے۔ فالقول ما قال البائع او یترادان البیع، فرمایا اس وقت دو شکلیں ہیں، یا تو جو بیچنے والا ہے دکاندار ہے اس کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ وہ دکاندار ہے نا، وہ چیز لے کے آیا باہر سے، اس کو اصل ریٹ کا پتہ ہے کہ ریٹ کیا ہے۔ میں فالقول ما قال البائع، بات دکاندار کی تسلیم کی جائے گی، او یترادان البیع، اور اگر بیچنے والا اس کی بات تسلیم ہوگی اور خریدنے والا بیچنے والے کی بات تسلیم نہیں کر رہا تو بیع کو ختم کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے ساتھ ہی فرمایا فإنی أرى أن أرد البيع، میرا خیال ہے ہم اس معاملے کو یہی ختم کر دیتے ہیں، میں نے چیز نہیں لینی، یعنی کہ اس کے اندر دو اختیار ہیں، دکاندار کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر دکاندار کی بات تسلیم ہو تو چیز بیچ دی جائے گی، وگرنہ چیز واپس کر دی جائے گی۔ یہ چیزیں ہیں۔ پھر میں یہی گزارش کروں گا آخر میں تمام احباب سے، وسیع الضرب بنے اور نبی کریم علیہ السلام کی دعا کے مستحق بنے کہ آپ علیہ السلام فرماتے جو کسی مسلمان کی بیچ کر چیز واپس لے لے گا، غلطی تسلیم کر لے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی معافی کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، بات مشہور ہے، دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جو ظاہری بات ہے جھگڑے کے اندر طاقتور ہی غالب آتا ہے۔ اب طاقتور نے اس کمزور کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اب آپ جانتے جب کسی کا گلا دبایا جاتا ہے اس کی آنکھیں باہر آتی ہیں۔ اب جو بندہ ظلم اور زیادتی کر کے گلا دبا رہا تھا، اب مظلوم کی جانب دیکھ رہا ہے کہ مظلوم کی آنکھیں باہر ہیں، کہندا اچھا تم انہوں کوردہ بھی ہے، آپ آنکھیں باہر آ رہی ہے نا، تو مزید غصے کا اظہار کرتا ہے اچھا تم انہوں کوردہ پہ نال نال۔ پچھلے ہفتے کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں، خصوصی طور پر آصف رضا علوی لعنتی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا ہے، اور 24 چینل کے اوپر لائیو ظہرین چلی ہے۔ ظہرین پڑھانے کے بعد جو ذاکر تھا اس نے علل اعلان ٹی وی پہ پوری کوریج ہوئی ہے، لائیو پروگرام چلا ہے، اس نے کہا امیر معاویہ پہ اللہ کی لعنت،
جناب ابو سفیان پہ اللہ کی لعنت، صحابہ پہ سرعام لعنت کی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ویڈیوز آئی ہیں، مختلف علاقوں کے اندر صحابہ کرام کی تکفیر کی گئی، لعنت اس طرح کے لفظ بولے گئے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا ملک کے اندر کوئی ایسا طبقہ بھی ہے جو آرمی چیف سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی ایسا طبقہ بھی ہے جو وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو ایجنسیوں سے زیادہ پاورفل ہے کہ ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بات وہی اچھا تم ان کو گور کے وید ہے؟ یعنی گلا بھی دبانا. وہ جو داغ نے کہا تھا نا کس طرح اس نگہ ناز سے جینا ہوگا، زہر دے کے اس پہ تاکید کے پینا ہوگا. اچھا ان کے اوپر کوئی مقدمے نہیں، یہ بالکل اندر نہیں. ایک محمد ایوب نامی عالم دین نے اتنا کہا کہ آصف رضا لعنتی ہے، لو جو اس کو اندر کر دیا. ہم تو ڈرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا میں ایکشن لوں گا، ہم کہتے ہیں لو جی اس چیز کا بیڑا غرق ہونے لگا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، کٹ پتلی ہے، کچھ نہیں اس کے ہاتھ میں. ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے، زلفی بخاری ہلاتا ہے، علی زیدی ہلاتا ہے، یہ بدماش ایجنٹ ہے رافضیوں کے، یہ ہلاتے ہیں. ہم تو حیران ہیں، یہ دو بندے اتنے طاقتور ہیں یار، جو راتوں رات بندے کو باہر بھیج دیتے ہیں. اور یہ کون ڈورے ہلا رہا ہے تمہاری؟ سید اسد صاحب ہیں بریلوی حضرات کے، انہوں نے اتنا کہا ہے یہ غلط ہے، ان کے اوپر پرچہ ہو گیا. آج عبدالحمید عامر صاحب ہے جیلم کے، ان سے کسی نے واٹس ایپ گروپ میں سوال کیا کہ یہ تعزیے نکالنا، سبیلے لگانا، یہ کالے کپڑے پہننا، محرم کے جلوس نکالنا، انہوں نے صرف اتنا کہا یہ سارے کام غیر شرعی ہیں، وہ اجالہ جیل میں ہے. عجیب بات ہے. آج یہی خبریں ہمارے اندر چل رہی ہیں علماء میں کہ جو بولے گا وہ اندر. اور یہی کہا گیا آج کے خطبے کے اندر ہو سکتا ہے بندے بیٹھے ہوں، وہ آپ اگلا جمعہ آپ اندر پڑھائیں جیل میں. تو یہ ان چیزوں سے اللہ کے فضل سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے اب لوگوں کی آنکھیں کھول لی ہیں. یہ بدماش باز نہیں آئیں گے، یہاں کسی کا لحاظ نہیں ہوگا. ہمارے لیے اصل میں صحابہ اکرام پہ تان کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام پہ تان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 23 سال کے اندر مخلص لوگ ہی نہیں پیدا کر سکے. کمال ہو گیا. یعنی کہ ابوبکر صدیق کو کافر کہنے والا یہی کہہ رہا ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام وہ 23 سالہ زمانہ نبوت کے اندر ایک بندہ صحیح نہیں پیدا کر سکے. اللہ کی قسم اگر صدیق مسلمان نہیں تو دنیا میں مسلمان کوئی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اچھی طرح سن لے، تمام انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کو کافر کہنے والا کافر ہے. ہم کسی عام گروپ کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر کیا، اور قرآن کریم کی آیت کا منکر کافر ہے. تمہاری منی ٹریلیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، تمہارے فون درمیان میں کٹ جاتے ہیں. دینا عاصم باجوہ آ کر اپنی منی ٹریلوں کے جواب، وہ کیوں نہیں جواب دیتا؟ یہ اس ملک کے اندر کون حکومت کر رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے اس ملک کو شام، لبنان، عراق، لیبیا بنانے کی سازش ہے. اور ہمارے شیعہ حضرات جو کہتے ہیں نا ہم ان لوگوں سے راضی نہیں ہیں، وہ اگر بالکل راضی نہیں ایسے لوگوں کو گریبانوں سے کھینچ کے ممبر سے نیچے پھینکے. راضی ہیں؟ میں نے خود 11 محرم کو نکلا ہوں باہر، وہ آصف رضا علوی کے یہاں پوسٹر لگے ہوئے تھے دھوبی گھاٹ پہ. کون کہتا اس سے راضی نہیں ہے؟ اس کے پیجز بن گئے ہیں. ہمیں نہ اس سے جھگڑا نہ کسی اور سے جھگڑا ہے. لیکن صحابہ اکرام ہمارا ایمان ہے، ان کے اوپر ہم نے بات نہیں سننی. یہ تو عظیم صحابی ہیں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی قسم کوئی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی ایسی بات کرے ہم نے تو وہ بھی برداشت نہیں کرنی. امہات المومنین کو گالیاں دی گئی ہیں، سارا کچھ کیا گیا ہے. اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارے اوپر حکومت ہے، وزیر اعظم نہیں کر رہا، یہ اور کوئی بندہ کر رہا ہے جس کی ساری مرضی چل رہی ہے. اور کچھ حضرات کراچی والے دوست بتاتے ہیں یہ جو آصف رضا علوی یہ بھاگا نہیں ابھی باہر، اس نے ایک حکومتی نمائندے کے گھر میں پناہ لی جس کے گھر میں کوئی جا نہیں سکتا. یہ علی زیدی ہوگا اور کون ہوگا؟ یہ دو خبیث ہیں جن کے اوپر عرب ممالک نے پابندیاں لگائی ہیں یہ ہمارے ملک کے اندر داخل نہ ہو. ایک علی زیدی، دوسرا یہ کیا نام ہے اس کا، یہ زلفی بخاری. ان دونوں کے اوپر پابندی عرب ممالک نے صاف کہا اگر ہمارے ملک میں آنا ہے یہ دو بندے ساتھ نہیں لے کے آنے. اس لیے کہ یہ راز لیتے ہیں، اندر کی باتیں جا کے باہر بتاتے ہیں، دشمنوں کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.